السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، سوچا آپ سے شیئر کی جائے۔ انفارمیشن کچھ اس طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ علیم خان صاحب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے استعفے کے پیچھے کہانی کیا ہے، وہ مستعفی کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری بات کہ پی ٹی آئی اچانک الیکشن کمیشن کے اوپر کیوں چڑھ دوڑی ہے، وجہ کیا ہے۔ یہ دو بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں اور دونوں ایشو سے جڑی ہوئی پی ٹی آئی کی سیاست اور مستقبل کی پاکستان کی سیاست ہے۔ علیم خان صاحب کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ علیم خان صاحب کا مستعفی ہونے کا فیصلہ، اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں، بلکہ ان کے حلقہ احباب کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، وہ سب کے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب اگر سیاست میں نہ آتے تو وہ ملک ریاض سے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکون ہوتے یا بڑے بزنس مین ہوتے۔ جتنی ان کے اندر سکل ہے، جتنا وہ کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اتنا نہیں کر سکے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو اس کی فیملی، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست اور وہ خود، وہ سیاست کو قرار دیتے ہیں کہ سیاست کے اندر انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، پایا بھی ہوگا، لیکن ان کا خیال ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ وہ اب سیاست چھوڑ دیں گے اور سیاست چھوڑ کے وہ صرف کاروبار پہ توجہ دیں گے۔ کاروبار پہ توجہ ضرور دیں گے کیونکہ کاروبار ان کا خاصا ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ ریل اسٹیٹ کا تو ان کا کاروبار تھا ہی، سلک بینک بھی انہوں نے خرید لیا شوکت ترین صاحب سے، ساتھ ہی ساتھ ایک ٹی وی چینل بھی انہوں نے خریدا ہے، سما ٹی وی، تو اس کی پروسیس چل رہا ہے، ٹرانزیکشن چل رہی ہے۔ کاروبار ان کا یقیناً ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اور ہونا بھی چاہیے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیم خان صاحب بنیادی طور پہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے جتنا وقت گزارا، ڈے ون سے عمران خان کے ساتھ جس طرح وہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے جلسوں سے لے کے ان کی ذاتی جو معاملات تھے ان تک اور ان کے سیاسی معاملات تک، تمام کے اندر جس طرح فراز چودھری صاحب، علیم خان صاحب کی پارٹیسپیشن رہی، دونوں بھائیوں کی، جس طرح انہوں نے پیسہ وہاں پہ خرچ کیا، اے ٹی ایم ہونے کا طعنہ برداشت کیا، اور انہوں نے کسی معاملے پہ پیسہ لگانے سے دریغ نہیں کیا۔ لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے، اور کسی بھی لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لیڈر اقتدار میں آ جائے تو پھر اس کو ویلیو کرے جو اس نے اس کے لیے کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کو کس طرح سے ویلیو کرتے ہیں۔ خان صاحب شاید اس معاملے میں تھوڑا ان کو صحیح طرح سے ان کی شخصیت کو سٹڈی نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب کس طرح لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کتنا لے کے چلتے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں کو وہ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو علیم خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ صحیح اسیسمنٹ نہیں کر سکے۔ خان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی ٹریولنگ ہے، بڑا وقت انہوں نے گزارا ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو، ان کے معاملات کو اس طرح سے شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، ورنہ بہت پہلے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ ان تیلاں چ تیل کوئی نہیں۔ لیکن خیر، علیم خان صاحب بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے وزارت کے معاملے میں، خاص کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ میرٹ پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے تھے، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا، ان کی جگہ بزدار صاحب کو بنایا گیا۔ اور علیم خان صاحب کو کیوں نہیں بنایا گیا، یا اور بہت سارے لوگ جو امیدوار تھے ان کو کیوں نہیں بنایا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی ایسا شخص بنے جو کل کو اس کو چیلنج کر سکے، چونکہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، پورے ملک کا 63% ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا ہے وہ اگلی دفعہ پھر پرائم منسٹر بننے کی بات کرتا ہے، اور اس کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ لاہور کی بجائے وہ اسلام آباد کا رخ کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ پارٹی کے اندر کوئی اتنا
بڑا قداور لیڈر نہیں ہونا چاہیے جو اس کی شخصیت کو چیلنج کر سکے. تو لہٰذا انہوں نے علیم خان صاحب کو بھی سائیڈ لائن کیا. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو بھی فارغ کیا. ایک سٹیج کے اوپر جو سرور صاحب بڑے پکے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو بھی فارغ کر کے گورنر بنا دیا. اور بھی یاسر ہمایوں راجہ تھے, اور بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے, میاں اسلم اقبال تھے, 2-3 اور لوگ تھے. ویسے تو 8-10 لوگ ہیں جو امیدوار آج بھی پھر رہے ہیں. اچکنے انہوں نے سلوائی ہوئی تھی لیکن بات نہیں بن سکی اور بزدار صاحب کے نام قرا نکلا. تو علیم خان صاحب بنیادی طور پہ اس سے بڑے ڈس ہارٹ ہوئے, ڈس اپوائنٹ ہوئے. اور اس کے بعد ایک الزام ان کے اوپر اور لگ گیا کہ وہ کوئی پارٹی بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں آج بھی گردش کر رہی ہیں کہ علیم خان صاحب پی ٹی آئی سے مستعفی ہوں گے, اور مستعفی ہونے کے بعد وہ ظاہر ہے آزاد ہیں, وہ پارٹی بھی بنا سکتے ہیں, کسی اور پارٹی میں جا بھی سکتے ہیں, اور وہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں, سیاست کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی فوری طور پہ وہ کسی پارٹی میں نہ جا رہے ہیں نہ کوئی پارٹی بنا رہے ہیں. فوری طور پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی کو خیر بات کہیں. استعفیٰ ان کا قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اصولی طور پہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے بزنس پہ فوکس کریں گے. اچھا, دوسری بات ناظرین جو آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر جس کا 2023 کے الیکشن میں بڑا اہم رول ہوگا, چیف الیکشن کمشنر کے آفس سے بہت اچھی خبریں اور بری خبریں نکل سکتی ہیں. اور 2023 میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بہت سارے سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں کی توقعات وابستہ ہیں. پی ٹی آئی نے ابھی سے چڑھائی شروع کر دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, فرسٹریشن آخر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جس طرح چیزوں کو مینیج کرتی ہے, جس طرح بیوروکریسی کے اندر ان کے کنیکشنز ہیں, جس طرح گروپس ہیں, جس طرح ایک سلسلہ شروع سے لے کے وہ چل رہے ہیں, پی ٹی آئی تو اس پہ بلیو نہیں کرتی. تو پھر گیلا کیوں کرتے ہیں بھئی؟ یا تو آپ بھی اسی لیول کا گروپ بنائیں, اسی طرح کے لوگ رکھیں اور سالہ سال ان کو ساتھ لے کے چلیں. جب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا, اور میں اقربا پروری اور ساتھی اور اس طرح کا گروپ اور بیوروکریسی میں اس طرح کے گروپ بنانے پہ بلیو نہیں کرتا, تو پھر نون لیگ تو کرتی ہے, نون لیگ تو ایسے ہی چلتی ہے. تو انہوں نے گما پھرا کے طریقے سلیقے سے راجہ صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر بنوا لیا. اب راجہ صاحب کا تعلق ہے سعید مہدی صاحب. سعید مہدی صاحب ایک بزرگ اور پرانے بیوروکریٹ ہیں, بڑے منجے ہوئے, اور ان کا آگے تعلق ہے نواز شریف صاحب سے بہت قریبی. نواز شریف صاحب کے وہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں, نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو آج بھی بہت ساری چیزوں پہ رہنمائی ان سے مل سکتی ہے, یا سنا ہے وہ لیتے بھی ہیں. تو آج کل سعید مہدی صاحب گورنمنٹ کے جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں ان کے بھی بہت قریب ہیں. ان کے صاحبزادے چیف کمشنر اسلام آباد ہیں, چیئرمین سی ڈی اے ہیں. تو اس خدشے کے پیش نظر پی ٹی آئی نے ابھی سے میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ابھی سے قابو کر لیا جائے. وہ نہ ہو کہ 2023 میں پھر آر ٹی ایس سسٹم تو بیٹھ ہی جاتا ہے, تو کوئی اور چیز نہ بیٹھ جائے, کوئی اور سسٹم نہ بیٹھ جائے. تو پاکستان کی سیاست دھاندلی کے اندر اتنی ہمیشہ سے دھاندلی زدہ اتنی رہی ہے کہ جیتنے والا بھی روتا ہے, ہارنے والا بھی روتا ہے. تو پی ٹی آئی نے ایک حکمت عملی طے کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, گو کہ الیکشن کمیشن کے آفس کا ایک لیگل کور بھی اس کو ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے یہ سارا احتجاج کر کے اور نون لیگ نے سپورٹ کر کے شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دیا. یعنی شہباز شریف صاحب آل آؤٹ جا رہے ہیں ان کی سپورٹ میں, اور پی ڈی ایم کے لوگ آل آؤٹ جا رہے ہیں ان کی سپورٹ میں, اور پی ٹی آئی جا رہی ہے مخالفت میں آل آؤٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا کردار انتہائی غیر جانبدارانہ اور انتہائی نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ ان حالات میں کیا کرے. تو ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے ابھی سے اگلے الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے. الیکٹرانک مشین کی تو چلو بات ایک چھوٹی سی بات ہے, اب تو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے ذات کے اوپر بڑے اہم سوال اٹھنا شروع ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کے اوپر عائد ہوتی ہے
کہ وہ کچھ آنے والے دنوں میں ایسے اقدامات کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی شخصیت اور ان کی ذات سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. جس طرح ان کی تقرری ہوئی تھی، جس طرح وہ آئے تھے، اسی طرح دوبارہ سے وہ ایک طرح سے ساری پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہوں. اور یہ ادارہ اگر متنازع نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے دھاندلی کے جو امکانات ہے وہ کم سے کم ہو جائیں گے. بہت شکریہ اپنے میزبان ذوالفقار راحت کے ساتھ رہنے کا. آئندہ کل دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.